السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی ہیں، اپنے خاوند کی خواہشات کو پورا کرنے سے انکار کرتی ہیں، یعنی شوہر اپنی بیوی کو بلاتا ہے ہمبستری کرنے کے لیے اور بیوی ہمبستری کرنے سے منع کرتی ہے اور اپنے شوہر کے بستر پر نہیں جاتی ہے، تو ایسی عورت پر، ایسی بیوی پر اللہ کے فرشتے پوری رات لعنتیں برساتے ہیں، اور ایسی بیوی سے اور ایسی عورت سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض رہتے ہیں جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی عذر ہے اور عذر شرعی ہے اور پھر انکار کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر پیریڈ کے ایام چل رہے ہیں، ماہواری کے ایام چل رہے ہیں، تو اس حالت میں صحبت کرنا نہ شوہر کے لیے جائز ہے نہ بیوی کے لیے جائز ہے، اور اس حالت میں شوہر اگر اپنی بیوی کو دعوت دیتا ہے اور بلاتا ہے اور پھر بیوی اس کا انکار کرتی ہے تو اس کا انکار کرنا بالکل جائز ہے، درست ہے، اس لیے کہ پیریڈ کے ایام میں صحبت کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے وہ بیمار ہیں، صحت میں بہت کمزور ہے، شدید بیماری چل رہی ہے، اور صحبت اگر کرتے ہیں تو بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو یہ بھی ایک عذر شرعی ہے۔ یا اسی طریقے سے اس کا بدن بہت کمزور ہے اور صحبت یعنی کہ شوہر جو ہے وہ صحبت کرنے کا زیادہ عادی ہے اور عورت کا بدن جو ہے وہ اس کو تحمل اور برداشت نہیں کر پاتا ہے، تو یہ بھی ایک عذر شرعی ہے۔ اگر کوئی ایسا عذر ہے اور پھر وہ انکار کرتی ہے تو پھر تو وہ اس وعید سے یعنی کہ اس وعید کے زمرے میں نہیں آتی، لیکن اگر کوئی اس عذر ہی نہیں ہے، شوہر اس کو بلاتا ہے ہمبستری کے لیے اور پھر بغیر کسی عذر کے جو ہے وہ اس کے پاس آنے سے انکار کرتی ہے، تو ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے پوری رات لعنتیں برساتے ہیں۔ اب میں آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے اور روایت نمبر ہے 2998۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا الرجل امرأتہ الی فراشہ، کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے، فابت، پھر وہ انکار کر دے، آنے سے انکار کر دے، فبات غضبان علیہا، اور شوہر اسی غصے کی حالت میں پوری رات گزار دے، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، تو ایسی عورت پر جو اپنے شوہر کے پاس آنے سے انکار کرتی ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہوتا ہے، تو ایسی عورت پر فرشتے لعنت برساتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ تو صبح تک ایسی عورت پر، ایسی بیوی پر اللہ کے فرشتے لعنت برساتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے اور بخاری کی روایت ہے اور روایت نمبر ہے 4795، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا باتت المرأۃ مہاجرۃ فراش زوجہا لعنتھا الملائکۃ حتی ترجع، کہ جو عورت اپنے شوہر کے بسترے کو چھوڑ کر کے رات گزارتی ہے تو ایسی عورت پر فرشتے لعنت برساتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپس اپنے شوہر کے بستر پر آ جائے۔ تو جب تک وہ اپنے شوہر کے بستر پر نہیں آتی ہے تب تک فرشتے اس پر لعنتیں برساتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی بھی روایت ہے، روایت نمبر ہے 1736 1736۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما من رجل یدعو امرأتہ الی فراشہا فتاب علیہ الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضی عنہا، کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور پھر وہ بیوی آنے سے انکار کر دے، تو آسمان والا یعنی اللہ رب العزت اس عورت سے، اس بیوی سے ناراض رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ تو یہ بھی بڑی سخت وعید ہے، اور اس حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے سخت ترین وعید اور جملے فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور روایت نمبر ہے 1080، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا الرجل دعا زوجتہ لحاجتہ فلتأتہ وان کانت علی التنور، کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے
تو چاہیے کہ وہ اس کے پاس آ جائے، اگرچہ وہ تنور پر چولہے پر روٹی ہی کیوں نہ پکا رہی ہو۔ یعنی اگر وہ کھانا بھی تیار کر رہی ہے اور اس وقت شوہر کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ بیوی کو دعوت دیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا کھانا چھوڑ دے، اپنا چولہے سے اور تنور سے فوراً اٹھے اور اپنے شوہر کی ضرورت کو پورا کرے۔ تو یہ چند حدیثیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اور خاص طور سے میں ان عورتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جن کو کوئی عذر نہیں ہوتا، وہ اپنے شوہروں کے ساتھ میں ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بالکل بھی انکار نہ کریں، ورنہ ان تمام لعنتوں کی آپ مستحق ہوں گی۔ اس لیے کہ جو نکاح کا مقصد ہے، تو وہ نکاح کا مقصد یہی ہے کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، زنا سے، بد نظری سے، اور بہت ساری چیزوں سے اور گندے خیالات سے محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب عورت اس کی خواہش کو پورا نہیں کرے گی اور اس کے پاس جانے سے انکار کرے گی، تو پھر ڈیفینیٹلی یہی ہوگا کہ وہ پھر کسی اور سے اپنی ضرورت کو پورا کرے گا، پھر زنا کا وجود ہوگا۔ تو وہ جو اپنی خواہش جائز طریقے سے پورا کر سکتا تھا، عورت کے منع کرنے کی وجہ سے پھر وہ اپنی خواہش کو ناجائز طریقے سے پورا کرے گا۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے سلسلے میں فرمایا کہ جو اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہیں اور ان کے بلانے سے نہیں جاتی ہیں اور انہیں کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہوتا ہے، تو پھر ایسی عورتوں پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو اچھی طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔